کلیا ہے، جمن والے نے نور جمیا ہے، آن والا نور آیا ہے، اجے بھی پتہ نہیں وہ لگا سونا نور بن کے آیا ہے۔ واضح قرآن کریم کی مخالفت۔ رب تعالی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نبی علیہ السلام آپ پر لفظ عبد بولا گیا، آپ نور نہیں ہیں، آپ بشر ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نوری نہیں ہوں، میں ملک فرشتہ نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی، اللہ رب العالمین نے اپنا نور ظاہر کیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ پھٹ گیا۔ اگر نبی علیہ السلام آپ نور تھے، آپ کو دیکھ کر مکے کے پہاڑ کیوں نہیں پھٹے؟ آپ کو دیکھ کر صحابہ کیوں نہیں بے ہوش ہوئے؟ اللہ کا نور کھانے پینے اور شادی سے بے نیاز اور پاک ہے، جبکہ نبی علیہ السلام آپ کھاتے پیتے بھی تھے، آپ نے شادیاں بھی کی۔ اللہ کے نور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مصائب، جیسا کہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، طائف کے اندر آپ کو تکلیفیں دی گئیں، اگر آپ اللہ کا نور ہوتے تو آپ کو مصائب نہ دیے جا سکتے تھے۔ آپ اللہ کا نور نہیں ہیں، آپ بشر ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، اللہ کے برابر کر دیا، تم نے بھی نبی علیہ السلام کے مقام کو اتنا بڑھا دیا کہ عبودیت سے نکال کر الوہیت میں شامل کر دیا۔ اسی لیے پھر تمہارے نعت خوانوں نے ایسے اشعار کہے کہ وہی مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا۔ اسی طرح کسی نے یہ کہا اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تم نے اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ کسی نے یہ کہا احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک میم کے، گویا کہ تم نے نبی علیہ السلام کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ اس لیے صحیح عقیدہ کہ نبی علیہ السلام آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، آپ اللہ کا نور نہیں۔